سلام ان پر جو ہو کر رہبرے دنیا و دین آئے، سلام ان پر جو ہو کر رہبرے دنیا و دین آئے، سلام ان پر جو بن کر رحمت للعالمین آئے۔ اور سلام ان پر جنہوں نے فتنہ و شر کو مٹایا ہے، سلام ان پر جنہوں نے فتنہ و شر کو مٹایا ہے، سلام ان پر جنہوں نے راہ حق پر ہم کو ڈالا ہے، اور سلام ان پر ازل ہی سے جو محبوب الہی ہیں، سلام ان پر ازل ہی سے جو محبوب الہی ہیں، سلام ان پر مکمل رحمتیں جن پر خدا کی ہیں، اور سلام ان پر کہ حامی بن کے محشر میں جو آئیں گے، آواز کنٹرول کریں۔ اور یہ سمجھ لینے والی بات ہے کہ حامی کس کے ہوں گے۔ یقیناً جو ساری زندگی رسول اللہ کے دین کا حامی ہوگا، آپ کی تعلیمات کا حامی ہوگا، آپ کی سنتوں کا حامی ہوگا، قیامت میں آپ اس کے حامی ہوں گے۔ تو سلام ان پر کہ حامی بن کے محشر میں جو آئیں گے، اور سلام ان پر جو امت کو خدا سے بخشوائیں گے۔ حاضرات مجلس، محبات اسلام، عزیزات گرام قدر، اللہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے آج کے مبارک اور مقدس دن میں آپ کی حاضری کے لمحے لمحے کو اللہ اپنی شایان شان قبول فرمائے۔ ابھی مجھے بلا تمہید مختصر بیان کرنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی جلدی کیوں بول رہی ہوں، یعنی شروع کیوں کر دیا بیان۔ آج مجھے آپ کے سامنے 2 بیان کرنے ہیں، اور آیت کریمہ جسے میں نے قرآن کریم کی سورۃ النساء سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس میں معراج پاک کا تو میں نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، اور معراج پاک کی کسی آیت کا انتخاب بھی نہیں کیا۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے سوچا کہ نہیں سوچا؟ آیت پاک سن کے کسی کو یہ سوچ آئی ہے؟ میں خود ہی سوچ رہی ہوں۔ جس کو سوچ آئی وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں، دیانت داری سے، دکھاوے کے لیے نہیں، دیانت داری سے کہ کس نے توجہ سے آیت کریمہ کو سنا۔ اچھا، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔ چلے میں اب آپ کو ایکسپلین کرتے ہی آگے بڑھتی ہوں۔ معراج شریف کے متعلق ابھی بیان ہمارا باقی ہے، تو آج یہ دوسرا مختصر بیان کیوں ہونے جا رہا ہے؟ اس تعلیم، اس تربیت، اس اویئرنیس کے لیے جو اس وقت ہمیں درپیش ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشن ہو رہے ہیں، صبح ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے۔ اگر میں چھوٹا سا سوال یہ بھی پوچھ لوں کہ صبح ووٹ کس کس نے دینا ہے، تو مجھے تھوڑا اور اندازہ ہو جائے گا کہ میرا موضوع امپورٹنٹ ہے کہ نہیں۔ جس نے صبح ووٹ دینا ہے، جس کو بھی دینا ہے۔ اب میں کوئی سیاسی جلسہ نہیں کر رہی، میں آپ کو یہاں بھی قرآن و حدیث کی طرف لا رہی ہوں۔ آپ کے لیے جو سیکھنا بہت ضروری ہے، میں اسے بٹھائیے پیچھے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے
کہ ہم دین کے ساتھ ان ٹچ ہونے کے باوجود بھی بہت سی باتوں سے، بہت سے عقائد سے، بہت سی تعلیمات سے بیگانہ اور اجنبی رہتے ہیں۔ آج میں اس پہلے وقت میں آپ کے سامنے کچھ یہ ضروری چیزیں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہمارا اور اس کا تعلق کیا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کے دینے اور نہ دینے کے اثرات کیا ہیں۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ آپ نے انتہائی توجہ سے اس کو سماعت فرمانا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اے لوگوں، بے شک اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ امانتوں کو حقداروں کے سپرد کیا کرو۔ کس کے سپرد؟ جو امانت کے حقدار ہیں، جو اس کے اہل ہیں، ان کے سپرد کیا کرو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کی سیٹ دی جائے، منصب دیا جائے، عہدہ دیا جائے، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ اسلام ایک کامل اور اکمل دین اور مکمل نظام زندگی ہے۔ اسلام نہ صرف نمازیں پڑھنے کا نام ہے، نہ صرف روزے رکھنے کا، اور نہ صرف محفلوں میں آ کے چلے جانے کا۔ میں نے کون سے الفاظ استعمال کیے؟ کامل ہے، اکمل ہے اور مکمل نظام زندگی ہے۔ صرف یہی زندگی نہیں جو زمین کے اوپر ہے، کمال تو یہ ہے کہ یہ اسلام اس زندگی کا بھی نظام ہے جو قبر میں جا کے شروع ہوتی ہے۔ وہ اس کے بارے میں بھی ہمیں آگاہ کرتا ہے، اس کی تعلیمات سے بھی ہمیں نوازتا ہے۔ تو اسلام نہ صرف انسان کی انفرادی زندگی کی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے سنہرے اصول سکھاتا ہے۔ یہاں معاملات اور اخلاقیات کو بھی عبادات کی طرح اولین درجہ حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تہجد بھی پڑھ لیں، اشراق بھی پڑھ لیں، چاشت بھی، پھر 5 فرض نمازیں بھی پڑھ لیں، اس کے علاوہ بھی ڈھیروں عبادتیں کرتے رہیں، لیکن کسی کے ساتھ رویہ آپ کا ایسا ہو کہ دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ ملنے کو دل نہ چاہے۔ ماں باپ کے گستاخ، شوہر بیوی آپس میں کوئی اچھا تعلق نہیں رکھتے، اولاد کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ آپ سے تنگ ہیں، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ بھی اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ معیشت اور معاشرت کے اصولوں کے ساتھ ساتھ شفاف اور عادلانہ حکمرانی کے گن بھی سکھاتا ہے۔ آج کے دور میں کسی بھی حکمران کا انتخاب اور چناؤ، سلیکشن کس طرح کی جاتی ہے؟ ووٹ کے ذریعے۔ یہ جدید دور کا جدید طریقہ ہے۔ ہمارے اسلاف میں قدیم زمانوں میں ووٹ کے نام سے نہ کوئی واقف تھا، نہ کوئی اس کو جانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے 40% لوگ بھی ووٹ ڈالنے نہیں جاتے، 60% اس کو فضول سمجھ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو غلطی کہاں ہے؟ غلطی اس جگہ پہ ہے
کہ جب ایک نئی اصطلاح بڑی امپورٹنس کے ساتھ وجود میں آئی، ہمارے معاشرے کی ضرورت بنی اور ایک طریقہ اختیار ہوا، تو کیا چاہیے تھا؟ ہر ذمہ دار کو اپنے ماتحتوں کو اس کی اویئرنیس دینا چاہیے، بتانا چاہیے تھا، سکھانا چاہیے تھا کہ معاشرے میں اس کی ویلیو کیا ہے، دین میں اس کی ویلیو کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے، کرنے اور نہ کرنے پر ہمیں کون سے بینیفٹس ملتے ہیں اور کون سے نقصانات ہوتے ہیں۔ جب ہر چیز پر ہمارے سرپرست وہ گھر کے ہوں یا محکموں کے ہوں یا ملک کے ہوں، وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دیں، تو ساتھ ہی ساتھ اویئرنیس امپروو ہوتی جاتی ہے، لوگوں کے اندر علم آتا جاتا ہے، غلط اور صحیح کی تمیز ہوتی جاتی ہے۔ تو خاص طور پر ہماری خواتین کو ان چیزوں سے اویئر کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، جن کے پاس تعلیم کی کمی ہوتی ہے، کبھی وقت کی کمی ہوتی ہے، کبھی ان کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تو سامعات محتشم، ہمیں ووٹ کا تعارف اور تعریف معلوم ہونا بہت ضروری ہے، پھر ہم اس کی روشنی میں جان سکیں گے کہ ووٹ دینا ضروری ہے یا نہیں۔ اگر ضروری ہے تو پھر کیسے شخص کو ووٹ دینا چاہیے، اور اگر ضروری نہیں تو پھر دنیا اور آخرت میں اس کا نقصان اور فائدہ کیا ہے۔ شریعت مقدسہ کی روشنی میں ووٹ کی چند حیثیتیں ہیں۔ کبھی ووٹ بحیثیت شہادت ہوتا ہے، شہادت کا معنی گواہی، ووٹ گواہی کے طور پہ دیا جاتا ہے۔ ووٹ کسی کی سفارش کے لیے ہوتا ہے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ اونچی بولیں، دو۔ کبھی اپنے حقوق کی وکالت کے لیے کسی کو ووٹ دیا جاتا ہے کہ میں نے اس کو اپنا وکیل بنا دیا۔ کتنی ہوگی؟ چوتھی بات، ووٹ ایک امانت کے طور پہ کسی کے سپرد کیا جاتا ہے۔ یہ چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آپ توجہ سے سماعت کریں گے کہ یہ ساری لفظ ووٹ پہ صادق کیسے آتی ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے کیا بولی؟ گواہی یعنی شہادت۔ ووٹر جس وقت کسی کو ووٹ دیتا ہے نا، ووٹ دیتا ہے، جو بھی نمائندہ ہمارے علاقے میں کھڑا ہوا ہم اس کو ووٹ دینے گے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے کہ کون کس کے لیے لڑ رہا ہے، کون کس کا حامی ہے اور کون کسی کے مخالف ہے، نہیں، ہمیں صرف شریعت کی روح میں بات کو سمجھنا ہے۔ جب ووٹر کسی نمائندے کو ووٹ دیتا ہے تو اس کے کردار، اخلاق، عقل و دانائی، علم اور امانت داری جیسی قابلیتوں کی گواہی دیتا ہے اس پرچی کے ذریعے۔ اب پرچی دینے کے بعد یا اس کے سامنے دو صورتیں ہیں، یا تو جن چیزوں پر آپ نے گواہی دی وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یا سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر تو جن چیزوں پر آپ نے اعتماد کیا، آپ نے کہا کہ میں نے جس کو ووٹ دیا یہ بڑے اعلیٰ کردار کا مالک ہے اس لیے میں نے ووٹ دیا، اس کے اخلاقیات دین مصطفیٰ کے مطابق ہے میں نے اس کو ووٹ دیا، یہ بہت عقل مند اور دانا شخص ہے، یہ سارے اپنے علاقے کو سنبھال لے گا، ان کے معاملات کی نگرانی کر سکے گا، اس لیے میں نے اس کی عقل و دانائی کو ووٹ دیا ہے، یہ صاحب علم ہے، لوگوں کو جہالت سے نکال کر سیدھے راستے کی طرف لائے گا، میں نے اس کو اس لیے ووٹ دیا، اور یہ بہت ایماندار شخص ہے اس لیے میں نے اس کو ووٹ دیا۔ ہم جب ووٹ دینے جائیں گے
تو یہ ضرور سوچیں گے کہ جس کو ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں کیا واقعی ایسا ہے؟ یاد رکھیے، اگر تو وہ شخص ویسا ہی ہے تو پھر تو یہ ووٹ دینے پر آپ کو بہت اجر و ثواب ملا۔ کیا ملا؟ بہت اجر و ثواب ملا کہ آپ نے اپنے معاشرے کو مضبوط کیا، سپورٹ کیا ایسے شخص کو جو آپ کی تائید کی وجہ سے معاشرے میں بہترین کام کر سکے، رسول اللہ کے دین کی تعظیم قائم کرے گا، عزت قائم کرے گا، اس کو پروان چڑھائے گا، قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق آپ کو ہینڈل کرے گا، آپ کو بے پناہ اجر و ثواب ملا۔ لیکن اگر برادری بیس پہ، ضد کی بنا پہ، اپنی انا کی وجہ سے، ایک دوسرے کو جھوٹی اور غلط سپورٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ بے عمل بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، بد کردار بھی ہے، ذمہ دار بھی نہیں ہے، یہ صرف وقت گزارنے کے لیے ہمیں جھوٹے وعدے دے رہا ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے پھر بھی برادری کے کہنے پہ، لوگوں کے مجبور کرنے پہ جا کے آپ نے ووٹ دے دیا، اب جتنا زیادہ ثواب ملا تھا نا اتنا ہی زیادہ گناہ بھی ہوا۔ ووٹ ایک پرچی مت سمجھیے، اب اتنا ہی گناہ گار ہوئے آپ کہ آپ نے ایسے بندے کو سپورٹ کیا، آپ کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کے اوپر مسلط ہو گیا، اب لوگ اس کی برائیوں سے، شر سے بچ نہیں سکتے۔ تو آپ دیکھیے یہ گواہی کیا ہوئی، یہ گواہی جھوٹی گواہی ہوئی، جس کے اثرات کس پہ پڑیں گے؟ پورے ملک پہ، پوری قوم پہ، معاشرے پہ۔ اور جھوٹی گواہی کیا ہے؟ جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابو بکر صدیق نہیں ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ لوگ بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے یوں فرمایا، آپ ٹیپ لگا کے تشریف فرما، آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہیں۔ پھر ایک دم آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک جوش پیدا ہوا، آپ ٹیپ کو چھوڑ کر سیدھے بیٹھے، اینگل تبدیل فرمایا۔ آپ جب سیدھے ہوئے تو پھر فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، آپ کہتے چلے گئے، کہتے چلے گئے، کہتے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دلوں میں سوچا کہ کاش نبی علیہ السلام خاموش ہو جائے، اتنی بار آپ نے اس کو ریپیٹ کیا۔ کیا ترجمہ اس کا؟ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اتنی بار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تعداد مشکل ہوگی، گننا مشکل ہو گیا۔ آپ مسلسل یہ الفاظ دہراتے رہے، یہ کوئی ضعیف روایت یا ضعیف حدیث نہیں، یہ بخاری شریف کی 5976 نمبر کے حدیث کے الفاظ ہیں۔ ووٹ اگرچہ ڈائریکٹ گواہی تو نہیں ہوتا کہ ہم جا کے کسی کے منہ پہ گواہی دیتے ہیں، لیکن یہ گواہی کی مثل ہے۔ یہ بھی ووٹ لینے والے کا جو دعویٰ ہوتا ہے نا، کیا دعویٰ ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ ووٹ شروع ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، ہر جگہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ جلسے ہو رہے ہیں، تقاریر ہو رہی ہیں، وعدے کیے جا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، آپ کو یہ کر کے دکھائیں گے، پاکستان کو بدل کے دکھائیں گے، اور نہ جانے کیا تھا۔ یہ دعوے سن کر جو بندہ جس کو ان باتوں کے بدلے میں ووٹ دے گا، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے دعوے کی گواہی دے رہا ہے۔
کہ جو اس نے دعویٰ کی ہے وہ ٹھیک ہے اور میں اس کی گواہی ووٹ کی صورت میں دے رہا ہوں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی. تو ووٹر اس نمائندے کی گواہی کے لیے یہ ووٹ دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں ہے؟ اچھا. دوسری صورت ہوتی ہے سفارش کی. جو ووٹ دینے والا ہے وہ گویا اس پرچی کے ذریعے ذمہ داران تک اپنی سفارش بھیجتا ہے کہ یہ بندہ جو ووٹ لینے کے لیے کھڑا ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کو ایم پی اے ایم ایل اے وغیرہ بنا دیا جائے، لہٰذا یہ ہماری سفارش ہے. کتنی سفارشیں ہیں؟ 5,000 10,000 20,000 25,000 ہر علاقے میں سے یہ سفارشات آ رہی ہیں آگے کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے. ہم سارے سفارشی ہیں اس بندے کے لیے کہ اس کو ذمہ داری دے دی جائے حکمرانی. تو قرآن کریم نے یہاں سفارش کا ضابطہ بھی ہمیں بتایا ہے. اس کا بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 85 میں ذکر ہے کہ جو بندہ کسی کے لیے اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جو کسی کے لیے بری سفارش کرے گا اس کا بوجھ وہ سفارش کرنے والے پہ آئے گا اور برا حصہ بھی اس کو دیا جائے گا. تو اگر ووٹ بطور سفارش ہے تو پھر ہمیں کیسا انتخاب کرنا ہوگا؟ جس کے لیے ہم سفارش پیش کر رہے ہیں اس کو دیکھنا ہوگا. اب ان باتوں کو سنتے سنتے ہمیں یہ علم ملنے لگ گیا کہ ووٹ کوئی مشغلہ نہیں، کوئی برادری بیس پہ کام کرنے والا نہیں، کوئی ایرے غیرے کو کسی بڑے منصب. تیسرا معنی، تیسری صورت ووٹ کی بطور وکالت عرض کر رہی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ ووٹ دینے والا اپنے دینی اور سیاسی معاملات میں امیدوار کو اپنا وکیل بنا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ وکیل کیا کرتا ہے؟ وکیل کون ہوتا ہے؟ اصل بندے کی جگہ پر متبادل بندے کو قائم کر دینا کہ آپ کی جگہ پر وہ کردار ادا کرے. بیان دینا ہے تو وہ دے، درخواست دینی ہے تو وہ دے، لڑنا ہے تو وہ لڑے، مقدمے پہ جانا ہے تو وہ کرے، آپ کی طرف سے کسی پنچایت میں جا کے بات کرنی ہے تو وہ کرے. یہ وکیل کا رول ہوتا ہے نا. مختصر سادہ الفاظ میں یہی رول ہوتا ہے نا. تو اب کیا ہمیں کسی بڑے امپورٹنٹ معاملے میں کسی کو اگر وکیل بنانا ہو تو ہم اس شخص کے بارے میں پہلے معلوم کریں گے یا نہیں کہ یہ باہر جا کے میرے متعلق بات بھی سچی کرے گا کہ نہیں. عدالتوں کے معاملات جانتے ہیں نا آپ. کئی مرتبہ کیا ہوتا ہے، وکیل ہمارا ہوتا ہے، ایک دوسرے فریق کے آگے جاتا ہے، پیسہ ان سے لے لیتا ہے، مقدمہ فائل آپ کی لے کے گیا ہوتا ہے، لیکن وہاں کس طریقے سے چال چلتا ہے کہ سارا کھیل آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. تو ہمیں وکیل بناتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو ہم وکیل بنا رہے ہیں وہ دیانت دار ہو، امانت دار ہو، وہ سچا ہو، وہ انصاف کی بات کرنے کی جرت رکھتا ہے. اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو وہ وکیل کیا کرے گا؟ آپ کو نقصان پہنچائے گا یا فائدہ؟ آپ بار بار اپنے مقدمے ہارتے رہیں گے اور مخالف جیتتے رہیں گے. تو ہمشیران محترم، اب ہم ووٹ کے ذریعے اپنے اس نمائندے کو، اس کینڈیڈیٹ کو جو ہمارے علاقے کا کھڑا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم وکیل بنا کے اس کو حکومت کے ایوانوں میں بھیج رہے ہیں. یہ ہمارے حالات پیش کرے گا، ہمارے معاملات پیش کرے گا، ان کا سلوشن لے کر آئے گا، ہماری مشکلات کو دور کرے گا. ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ہم نے اس میں اس کو اپنا وکیل بنا دیا. تو اب ہمیں کیا دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ شروع میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. جو اہل لوگ ہیں آپ ان کے سپرد اپنی امانتوں کو کریں گے جو امانتیں سنبھال سکتے ہیں، اس کو لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، بس خاموشی سے گھروں میں بیٹھے رہیں گے
تب بھی ہمارا نقصان ہے، غلط بندے کا انتخاب کریں گے تب بھی ہمارا نقصان ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں جن پہ اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، قیامت کے دن اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے، اور ان کے جوابات جب ہمارے پاس نہیں ہوں گے تو سوچئے پھر ہم وہاں مجرم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوں گے۔ اچھا، اور چوتھی بات امانت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ووٹر ووٹ دے کر اپنی قومی ذمہ داری کے لیے اس بندے کو اپنا نمائندہ بنا لیتا ہے۔ یہ امانت کی بات ہو رہی تھی۔ اب یہاں جائزہ جو لینا ہے ہم نے دور حاضر میں، موجودہ دور میں جو ووٹ دینے اور لینے کا طریقہ ہے، اس کے شرعی احکام اور انجام کیا ہیں؟ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جن کو اہلیت کی بنا پر، تقوی کی بنا پر، قابلیت کی بنا پر وقت کے حکمران عہدے دینے کے لیے خود چل کر جاتے تھے کہ آپ اس کے اہل ہیں، آپ یہ عہدہ قبول کریں اور حکومت کے ساتھ مل کے کام کریں، لیکن ہمارے اسلاف انکار کر دیتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیجیے، حضرت امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیجیے، ان لوگوں کو سزائیں ملی، قید کر دیا گیا، لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیا گیا، صرف اس وجہ سے کہ آپ حکومتی عہدے قبول کریں اور یہ ڈیوٹیز دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داریاں ہمارے سے بہت بھاری ہیں، لہذا ہم یہ نہیں دے سکتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ کہا گیا کہ آپ قاضی القضات بنے، جج بنے، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں بن سکتا۔ تو خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کیسے نہیں بن سکتے، آپ جیسے بندہ نہیں بن سکتا۔ اب آگے جواب سنیے، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر تو میں جج بننے کے قابل ہی نہیں۔ ایک جھوٹا بندہ جج کیسے بن سکتا ہے؟ اور اگر میں اس بات میں سچا ہوں تو میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح اللہ سے ڈرنے والے لوگ ان ذمہ داریوں سے ڈرتے تھے۔ اچھا، آج طریقہ کار کیا ہے؟ عہدے کو خود طلب کرنا، صرف طلب نہیں، ہر بندے کے پیروں میں جا کے بیٹھنا، منت کرنا کہ مجھے ووٹ دے کر مجھے کامیاب کروا دو۔ یہ اس دور کا فتنہ عظیم ہے۔ کسی حکومت، کسی خلافت، کسی عہدے کا یہ طریقہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، اور اسلام نے خود کسی عہدے کے متعلق جو ہماری رہنمائی فرمائی، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسأل الامارہ فإن أعطيتها عن مسألة وکلت الیہا، کہ تم کسی عہدے کی طلب مت کرو، اگر تمہارے طلب کرنے پر وہ عہدہ تمہیں دے دیا گیا تو وکلت الیہا، پھر تم اسی کے سپرد کر دیے جاؤ، تمہاری اس معاملے میں مدد نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی تائید نہیں آئے گی، بلکہ تم اس کے اندر الجھ کر اپنی دنیا اور آخرت کو خراب کر لو۔ آپ دیکھیے، اللہ ماشاء اللہ، ہمارے لوگ آج کے دور کے کیا یہ عوام کی ہمدردی میں، درد میں، تکلیف میں، محبت میں یہ عہدے طلب کرتے ہیں یا اپنی حکمرانی کے لیے؟ سارے حالات ہمارے سامنے ہیں، یہ حکمرانی کے لیے عہدے طلب کیے جاتے ہیں، اور پھر جس طرح سے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جاتا ہے اور نقصان پہنچایا جاتا ہے، وہ ہم میں سے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ایسے ہی ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اسلام ہمیں کیا حکم دے گا کہ ایسا طلب کیا ہوا عہدہ سراسر نقصان کے سوا طلب کرنے والے کو کچھ نہیں دیتا۔ ہاں، اس کی ایک جائز صورت یہ ہے، یہ آخری جو ہماری گفتگو کا خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی جائز صورت یہ ہے
کہ جس وقت انسان اس قابل ہو، وہ دیکھ رہا ہو کہ میرے آگے پیچھے تباہی ہو رہی ہے، خرابی اور نقصانات ہو رہے ہیں، اور میرے سوا میرے معاشرے میں اتنا اہم، اتنا لائق، اتنا صلاحیتوں کا مالک کوئی دوسرا نہیں جو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے گا، تو ایسی صورت میں اس بندے کو آگے ہو کر اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ مجھے یہ عہدہ دیا جائے تاکہ میں حالات کو ٹھیک کروں۔ اب اس کا ثبوت قرآن کریم میں سورہ یوسف کے اندر موجود ہے۔ جب قید سے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے پاس آئے اور حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور جب آگے حالات نظر آ رہے تھے کہ ابھی قحط سالی شروع ہونے والی ہے، حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں، حکومت سنبھالی نہیں جا رہی، تو قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ عزیز مصر مجھے زمین کے خزانوں کا محافظ بنا دے، اس لیے کہ میں ان سب کے علوم کو جاننے والا بھی ہوں اور میں ان کی حفاظت کرنے والا بھی۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں کس کی ذات تھی؟ اللہ کے نبی کی ذات۔ اور اللہ کے نبی سے زیادہ لوگوں سے محبت اور ہمدردی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو حفیظ یعنی محافظ بنا دیا گیا، عہدہ دے دیا گیا۔ ایسی صورت میں جب اتنی ہمدردی اور اتنی صلاحیتوں والا کوئی بندہ جب دیکھے کہ میرے علاوہ کوئی اس پریشانی سے لوگوں کو نہیں نکال سکتا، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ حکومت سے عہدہ مانگے اور پھر اپنی کارکردگی پیش کرے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے، اگر نہیں سوچ رہے تو سوچیں کہ یہاں تو جس بندے کو دیکھیں کوئی بھی ان ساری شرائط پہ پورا نظر نہیں آتا، تو پھر کیا کریں؟ پھر تو بہتر ہے نا ہم گھر بیٹھے رہیں۔ نہیں، پھر اس کی صورت کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اوپر سے نیچے خرابی کس طرف آ رہی ہے۔ زیادہ خرابی کدھر ہے؟ کم خرابی کہاں ہے؟ جہاں زیادہ خرابی ہے، جہاں برائیاں کنٹرول اور تعداد سے باہر ہیں، اس طرف ووٹ دے کر اپنے آپ کو گناہگار مت کریں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول طریقہ فرما رہے ہیں۔ اور جہاں باقی برائیوں کی نسبت کم برائی ہے، اصلاح کے قریب ہے، برائیوں کی تعداد کم ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس بندے کو منتخب کیا جائے جس کے اندر خوف خدا باقیوں سے زیادہ ہو، جس کے اندر برائیوں کی شرح باقیوں سے کم ہو۔ پھر اس صورت میں ہمیں ایسے بندے کو ووٹ دینا ہوگا۔ اب ووٹ کی 4 حیثیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ بلا وجہ گھر میں بیٹھے رہنا، اپنی حیثیت کو کھو دینا، اپنا حق ادا نہ کرنا، یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو اب آج کی رات سوچ کر کل کے دن میں آپ ان لوگوں کو اپنے علاقوں میں ووٹ دیں گے جو باقی خرابی کرنے والے لوگوں سے کم خرابی کرنے کا امکان رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس، ہمارے پاس اس وقت یہی صورت ہے۔ جو صورتیں ہم قرآن و حدیث سے پڑھ رہے ہیں ان کا فقدان ہو چکا ہے، اور اگر ہے تو کوئی ایسا بندہ آگے آنا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو لوگ اسے آگے آنے نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمارے پاس جو جائز صورت ہے وہ یہ ہے، اس جائز صورت کے مطابق آپ کو یہ لازم ہے کہ آپ اپنی رائے پیش کریں۔ اور دوسری بات، جو بندہ اپنے اس حق کو ادا کرنے کے لیے کسی پارٹی سے پیسہ لیتا ہے، ایک پلیٹ بریانی کیوں نہ ہو، ایک برگر کیوں نہ ہو، ایک گلاس پانی مشروب کا کیوں نہ ہو، اور اس کے لالچ میں کتنی بری خرابی ہمارے معاشرے میں ہے۔ ایک گاؤں سے گاڑیاں جو جا رہی ہوتی ہیں ووٹوں کے لیے لے جانے والی، تو کس قدر منافقت ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کے جب جاتے ہیں تو گاڑی کسی پارٹی کی ہوتی ہے، ووٹ ہم کسی پارٹی کو دے کے آتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کبھی کسی نے آپ کو نہیں بتایا۔ بلکہ حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کی گاڑی بھی استعمال نہ کی جائے۔ آپ باقی کاموں کے لیے ان کی گاڑیوں پہ تھوڑی جاتے ہیں۔ اس مد میں کچھ لے کر کھانا، اپنی مدد کروانا، اپنی مشکلات کی شرط